بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ملک محمد نواز سوکی اور میرے نام رضوانہ خان۔ تمہیں پتا ہے کہ رضوانہ خان پاکستان سے نہیں باہر دے ملکوں دے وچ بھی جا کے اپنے فن دا مظاہرہ کر دی، اپنے ملک دی نمائندگی کر دی۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ دی غلطی ہوئی سی کہ لوک ورثہ دے انہوں نے کوئی چیک روکے ہوئے سن، کوئی پروگرام نہیں دیندے سن، تے او کہندے کہ آیاں نمازاں بخشاؤن تے روزے بھی گل پا لے۔ تمہیں پتا ہے ناظرین کہ لوگ ورثہ والے نے ساڈے تے اے جڑا 7 نومبر نوں میلہ آیا سی، لوک میلہ اسلام آباد دا مشہور ہوندا ہے، انہوں نے رل کے لوک ورثہ دی انتظامیہ نے تے اسلام آباد دی انتظامیہ پولیس نوں کیسی کہ انہوں نے انٹری بین کر دیو، لوک ورثہ چ نہیں آ سکتے۔ پھر تمہیں پتا کہ اسی ہائی کورٹ چلے گئے ہاں، ہائی کورٹ تو میں بھی اپنا وہ لیبل توڑوایا، معزز جج نے فیصلہ دیتا کہ کسی صحافی نو کسی پبلک پوائنٹ تو نہیں روکا جا سکتا۔ پھر رضوانہ خان علیحدہ گئی، اس تو بعد پھر جناب ڈپٹی ڈائریکٹر دی ہینا صاحبہ انہوں نے گمنام خط دے نام تے کر کے ساڈے تے کیتا کہ جناب اے مینوں انہوں نے بڑا خطرہ گمنام خط ملیا، لمبی سٹوری۔ وہ جب پولیس نے چھان بین کیتی تے وہ کچھ بھی نہیں نکلتا سی، پھر وہ 22 چلی گئی سیشن دے وچ۔ پھر تانوں یہ بھی دساں کہ اساں تو اس تے پروگرام ہی نہیں کیتا کہ وہ بھی سیشن تو اسی ہارے جتے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ دی خارج ہوئی وہ 22 دی ریٹ بھی۔ ناظرین، فنکاراں نال جو کچھ ہو رہا، ایک مظلوم جا طبقہ، پہلے تو میں کہساں کہ جڑے ساڈے استاد کہندے ہوندے نا فنکار نوں کہ بیٹا پہلے ادب سکھو، جناب والی میرا خیال ہے وہ فکرہ ہوں استاداں نوں چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں کہ فنکار نوں اتنا کہ ذہنی طور تے کیا جاندا کہ تانوں کچھ بھی کہے تے جی بھاگ لگے رہن، مولا حسین دا واسطہ جے۔ بندے نوں عاجزی تو ہونی چاہیے، لیکن اتنی بھی نہیں کہ فنکاراں دا خون پیٹا گیا اور کوئی بولدا ہے تو انہوں ٹی وی تو بھی بند کرو، چینل تو بھی، تے پھر وہ نال یہ کرو کہ پروگرام بھی وہ چیک بھی روک لو۔ تساں دیکھا کہ میڈم ہینا انور صاحبہ جڑی روئی چولستان باولپور گئے نو، میں پہلے بھی دکھایا سی، لیکن یہ جدو دا وہ ویڈیو رضوانہ خان نے دیکھی ہے، اس کے کہ میرے دل سے کوئی ابال انہوں میں کڈنا چاہنی ہوں۔ رضوانہ خان کو جانے ہیں، پھر اس کے بعد تو انہوں ویڈیو بھی دکھانے ہیں۔ السلام علیکم رضوانہ۔ جی وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ رضوانہ، کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، آپ سنائیں۔ دکھ تو لگتا ہے کہ لیکن چلو کوئی بات نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ میرے خیال میں پہلے وہ ویڈیو دکھا نہ لیں۔ جی دکھا لیں ناظرین پہلے وہ ویڈیو دیکھو جی۔ جی یہاں پہ جتو بھائی سر، تھینک یو سر۔ ادھر بہت بہت شکریہ آپ سب کا۔ ہم نیچے اترتے میں تصویر بنا اگر کر کے منہ موڑ دو، پھر پیچھوں سے بنا دو، یہ کہ میں یہ جاتے ہوئے کہ وہ آتے سامنے دیکھیں۔ اسی پہلے بنا لو پھر میں دسنا۔ ادھر آؤ سر، ہونا آپ چھپ گیا نہیں جی تھے اور کٹے یلا رہے اور اوکے بابو کو تاڑی مار
मुबारक करे, इसमें बरकत डाले और आपका काम दिनों रातों फूल पले फूले, आगे लेके चलो इसको, ठीक है? आबाद रहो, खुश रहो। सामने देखो, जी बाकी तालियां बजा सकते हो। चलो मुबारक हो। चल रहे वो खाना नहीं थी, एक्शन लगा। हाँ बाद में ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਡਮ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਲਪਾਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਜਰਕ ਵੀ ਪੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾ ਵੀ ਪੋਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ पैरों को भी छुआ जा रहा है। हाँ पैरों को भी छुआ जा रहा है और फिर ऊपर चादरें भी दी जा रही हैं। जी बिल्कुल। इतना प्रोटोकॉल किसी का देखा है पहले? आप बताएं अगर आपने देखा है या कहीं भी किसी लोक विरसा की किसी भी हाई अथॉरिटीज या मिनिस्टर नहीं, मतलब को दिया गया है, मतलब देखें इससे ऊपर भी तो कितने ज्यादा ओहदे हैं, उनको नहीं दिया गया कभी। नहीं मैंने तो देखा है कई मिनिस्टरों की भी पार्टी में गया गुलदस्ता पकड़ा दिया को अजरक पहना दी। एक वार्म वेलकम होता है दैट्स इट। लेकिन ये तो कोई खसूसी था। तो खसूसी यही था ना कि जो गपले किए हैं वो इनके थ्रू कवर होते हैं ना। कवर होते हैं। जी जी बिल्कुल। और रज़वाना इसमें तो साफ पता चलता है कि देखें अगर एक बंदे चलो उस पर भी इतराज नहीं जी चलो जी मैडम उन्होंने ऑफिसर है मान लिया ऑफिसर है ना ज़ाहिर है उनकी जेबें भरती है ना। जेबें भरती है जी बिल्कुल। और मुझे लोगों ने बताया था लेकिन इस वीडियो से मुझे कंफर्म हो गया मुझे लोगों ने बताया था मैंने पहले प्रोग्रामों में भी कहा था कि आमों की पेटियां उधर से बिल्टी होती हैं जी। चावल कहां से आते हैं देसी घी कहां से आते हैं तरह तरह के तोहफे मिलते हैं। अब आपने जो कहा मुझे तो मैं तो उन लोगों को बीच में नहीं जानता जो दूसरे लोग भी गए हैं तो मुझे तो एक टप्पा याद आ गया। तो इंटर्नीज हैं मैं सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं मुझे टप्पा याद आ गया। बाजार विकांदे सरदे ते तेंडे नौकर भी तेंडे भर गए मतलब है कि सारे नौकरों भी पवाई जाओ तो कौन बंदे जेड़े नाल होन ये इंटर्नीज बकौल इसके कि क्योंकि मुझे जितनी बार इवेंट्स में ये लोग मिले जिसमें हसीब है अब्दुल्ला था और एक दो और लड़के हैं उनका नाम है और बकौल के जी हम मीडिया कवरेज करते हैं मीडिया की जो टीम है वो हम मीडिया वर्क जैसे फेसबुक पे तस्वीरें या वीडियोस या स्टेज की परफॉर्मेंसेज या स्टॉल्स की परफॉर्मेंसेज या आर्टिस्टों की चेक पे साइन करवाना या उनकी बुकिंग करना तो ये चीज़ें हम लोग करते हैं क्योंकि हसीब ने तो मैं जब गई मुझे हसीब इंटर्नी ने ही डील किया है। आई डोंट नो कि ये इंटर्नी क्या होता है। इंटर्नी ये होता है कि आपको इतने हाई आउट ऑफ सिटी जाके ये वो सारे इंटर्नीज हैं जो इनके घर में भी पर्सनल तौर पे भी यूज होते हैं। अच्छा। आई मीन ये उनसे भी पर्सनल काम लेती है और मुझे इस चीज़ का ये पता नहीं है कि मैंने क्या गलती की थी एज ए आर्टिस्ट में बोल रही हूँ कि मैं जब भी वहां गई हूँ बड़े इनोसेंसी से मैंने आपसे तुम करके भी बात नहीं की है तो जो इतना बड़ा आपने एक प्लानिंग बनाई है और मिसकम्युनिकेशन और मिसअंडरस्टैंडिंग या आप पर्सनल गरज हुई है। अब मुझे बताएं कि ये इस्लामाबाद उस हद तक पार जाके इंटर्नियों को भी तुम जाके इज्जत दे रही हो दिलवा रही हो तो मतलब आप देखें कि आपका फिर अपना एक ग्रो अंदर खाने क्या कुछ देते होंगे फिर जाहिर चीजें उड़ाते लेते हैं। ये ग्रो और एक गैंग की सूरत में है ना कि जो घपला है किसके थ्रू कब उससे वापस कैसे लेना है ये वही टीम है ना। इंटर्नीज भी उसी का हिस्सा है। ये खसूसी जो हसीब लड़का है पठान और वो बाकी के जो तीन लड़के हैं उनके नाम भी हैं। एक लेडीज भी है वो लेडीज तो वहां पे वो मोहतरमा साहिबा जो है वो हर वक्त मास्क पहनती हैं कि मैं बड़ी मास्क में रहती हूँ क्या पता उसको हमसे जरासीम लगते हैं या क्या होता है आई डोंट नो लेकिन जो है वो रात को भी उनके घर होती है। नहीं चलो जहां भी रहती है उसका हाँ। तो हमें नहीं है लेकिन जाहिर चीज है कि मतलब नहीं उसने मुझे खुद कहा था एक दफा बैक स्टेज पे कि हम तो मैडम के ये मैं लेकिन ये इंटरनी का कोई टाइम पीरियड भी होता होगा कि इंटरनी का टाइम देखें ये पर्सनल बेसिस पे जब साथ चल रहे हैं ऐसे अगर ये कहे कि जी हमने 45 डेज के लिए रखा हुआ है खाली मेले के दिनों में तो वो भी लेटर कहाँ है। वो एक लेटर होता है होगा ठीक है वो ये तो कुछ भी कर सकती है नहीं। आप कितने अरसे से देख रही हैं इनको? देखो इनको मैं तो 4 साल से देख रही हूँ। 4 साल से अटर्नी? हाँ जी नहीं यार फिर कुछ और इन्होंने भर्ती किया होगा। बहरहाल मैं इस पे बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ अगर लोक विरसा की इंतजामिया जो है ना वो हमें कोई मौका देना ये लड़के मैं देख रही हूँ 3 साल तो मैं इनको देख रही हूँ। अच्छा ये जो 2 तो कहते हैं हम अटर्नी है ये कहते हैं हम अटर्नी है कभी कहते हैं हम मैडम हिना के साथ ही होते हैं हम उनकी टीम है। हाँ तो ये उन्होंने कहा मैं कोई इल्जाम तो नहीं लगा रही मुझे बैक स्टेज पे भी यही अगर ये मीडिया का या ये वीडियो का अगर ये काम करते हैं तो फिर ये कागजी काम में हसीब क्या कर रहा होता है।
ہر پیپر میں یہی ہوتا ہے, سائن بھی یہی کرا رہتا ہے, چیک بھی یہی رسید یہ جن کو پھول پہنا رہے یہ ہیں جو جس کو یہ سارے گئے ہیں یہ انٹرنیز ہیں, ان کا کیا کام ہے کہ آپ سرحد کی اس پار جا کے, کیا ہم اسلام آباد راولپنڈی میں ہم آرٹسٹ نہیں نظر آ رہے, ہماری کوئی عزت نہیں ہے, ہمارا کوئی وقار نہیں ہے, ہماری کوئی پہچان نہیں ہے کہ ہم نے اس طرح آپ نے مسمار کیا ہوا پرسنل طور پہ رکھ کے, میرا آپ سے لڑائی جھگڑے کا تو لوک ورثہ سے میں نے تو آپ سے تم کر کے بھی اس میڈم سے کبھی بات نہیں کی ہے, اور یہ اتنے جھوٹے قسم کے اور من گڑت کہانیاں یہ اور لوگوں کی عادی ہوئی ہے. ہمارا اس طرح کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے کہ ہم جھوٹی کہانیاں لے کے بیٹھے, اور نہ ہی ہم اس طرح کے گروہ میں شامل ہو سکتے ہیں, اور نہ ہم کبھی ہوں گے. ہاں ہم حق سچ پہ کھڑے ہیں, حق سچ پہ بات کروں گی. مجھے سٹوری بنانی نہیں آتی ہے, نہ ہی مجھے سٹوری میکر ہوں میں, اور نہ ہی میں کوئی رائٹر ہوں. میں ایک آرٹسٹ ہوں, ایک فنکارہ ہوں, گاتی ہوں, لوگوں کو دکھی دل کے ساتھ بھی میں لوگوں کو ہنسا رہی ہوتی ہوں, ان کے دل جیت رہی ہوتی ہوں. اور یہ کس قسم کی خاتون ہے جس کو خوف خدا ہی نہیں ہے کہ یہ خود بھی کرتی ہے, لوگوں سے بھی غلط کام کروا رہی ہوتی ہے. اچھا رضوانہ, بات یہ ہے کہ میں تو جب بھی گیا ہوں لوک ورثہ, یا مطلب ہے مجھے نہ کسی نے اس طرح بلایا ہے نہ میں گیا ہوں. سیدھی بات ہے, ہم تو اپنے مروت میں مارے ہوئے ہیں بھی ہم کیوں, لیکن اب ہم ضرور مانگیں. اس کے ہوتے ہوئے مجھے 2 دفعہ میں نے سوکی صاحب پرفارمنس کی ہے, اور وہ بھی میں نے بڑی ریکویسٹ کے ساتھ گزارش کر کے میں نے پرفارم کی ہے. میں نے کسی سفارش یا میں نے کسی دڑلے یا میں نے کسی گورنمنٹ ادارے کے آفیسر کی بیس پہ میں نے آ کے کبھی پرفارم نہیں کیا, نہ ہی میں نے کبھی کال کرائی ہے. آرٹسٹ آدمی جا کے منتیں کرے اور سفارشیں لگائے تو وہ کس چیز, میں نے جو پی ٹی وی پہ گایا ہے, جو ریڈیو پہ گایا ہے, یقین مانیے انہوں نے خود بلایا ہے. جی, انہوں نے کہا سوکی صاحب آپ کا حق ہے. اور دوسری بات, آپ جاتی رہتی ہیں, میں تو جب بھی گیا ہوں میرے ساتھ ملنے میں والے, ہر سال میلے کے 1-2 ماہ پہلے جاتی ہوں. اچھا, اور ہمیشہ یہ میری روٹین ہے. آپ یاد کراتی ہیں کہ بھائی میں نے آنا ہے, اور وہ آپ کا حق ہے نا. اور سر اتنے اچھے ایڈیز بھی گزرے ہیں کہ وہ آج بھی مجھے میری عزت کرتے ہیں. ایگزیکٹو ڈائریکٹر جتنے بھی ریٹائر ہو چکے ہیں وہ مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ میڈم نے ایک اپنی محنت کی ہے. آرٹسٹ ہے تو آرٹسٹ ہی رہی ہیں, گلوکارہ ہے تو گلوکارہ ہی رہی ہیں. نہیں, میں آپ پہ سوال اور کرنا چاہتا ہوں. کیا میں نے چیک مانگ کے غلطی کی؟ وہ چیک ابھی تک ہمیں نہیں ملے. ملیں گے وہ چیک میوزیشین, میں عدالت میں جاؤں گی وہ چیک لینے کے لیے. میں تو سچے کیس کے ساتھ عدالتوں میں جاؤں گی, اور میرا کیس سچا ہوگا جو میں عدالت میں جاؤں گی. مجھے پیسے, میرے پاس حرام کے پیسے نہیں ہیں کہ میں جھوٹے کیس کروں اور جھوٹے وکیلوں کو پیسے دوں. میں حق سچ پہ جا رہی ہوں. اچھا, مجھے آپ ایک اور بات بتائیں. آپ تو جاتی رہتی ہیں, میں جب بھی گیا ہوں میں تو اپنا کئی لوگوں کا کلچر آپ نے دیکھا, میں تو ان کی ویڈیو ہی بناتا تھا جو فنکار گا رہے ہیں. جی, میرا کوشش ہوتی تھی کہ مطلب میرے چینل پہ ایک آرٹس کا پروگرام چلے. جی, خطہ پٹھوار سے مطلب کہ یہ جو اصل میں یہ جو لوک ورثہ ہے نا, اس میں حق مقامی لوگوں کا مقامی لوگوں کا ہے. یہی میری ہمیشہ کم از کم 20% تو ادھر کے ہونے چاہیے نا. بالکل سر. تو آپ نے دیکھا کتنے کے لوگ ادھر سے کیے ہیں انہوں نے؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ سوائے, میں بتاتی ہوں, سوائے بانو رحمت, میں آج پھر نام لے رہی ہوں جو میں نے وہاں بھی بیٹھ کے نام لیے ہیں, یہ 3 نام لے رہی ہوں. بانو رحمت, میش بلوچ, ثنا نعمت. یہ ہیں یہ پرماننٹ ادھر کی نہیں ہے, بانو کشمیر کی ہے. میں ادھر کی بات کر رہا ہوں. مبشرہ یہاں کی ہے اور ثنا نعمت بھی یہاں کی ہے. ٹھیک ہے, ان کے ریپیٹڈلی یہ بندیاں پرفارم کرتی ہیں. ٹھیک ہے, میں نے صرف یہ آواز اٹھائی تھی کہ جب یہ راولپنڈی سے یہاں آتی ہیں تو میں یہ اسلام آباد میں رہتی ہوں, ادھر سے آپ آواز دیں G8 سے تو مطلب پہنچ جاتی ہے لوک ورثہ میں. جی بالکل. اس کے علاوہ کوئی لوکل فنکار آپ نے دیکھے ہیں؟ میں نے نہیں دیکھے. اور جو گواہ بھی ہیں, میں بتا دیتا ہوں, 2 بندوں کا مجھے پتا ہے. رو رہے ہوں گے وہ بھی بیچارے. نہیں, ان کو 1 ٹکا نہیں دیا, آنے جانے کا کرایہ نہیں دیا. 6 سال سے میرے خیال میں اگر غلط نہیں ہوں, 6 سال سے ادارہ نہیں ہے, ساول سوترا رہتا ہے, وسیع برادری کا ہے. جی, اور وہ شوکت علی کو کمال کا وہ چیز سر فری میں بلوا کے پیسے تو گھپتی ہے اندر سے. اچھا, اس کے بعد وہ ایک کنول صاحبہ ہے, وہ بھی وسیع برادری سے ہے. جی, تو انہوں نے بھی بتایا میرے چینل پہ آ کے کہ ہمیں تو ٹکا نہیں دیا. جی, تو اس کے بعد یہ لوکل کو کون لوگ ہیں جو مطلب لوکل سے, ایک بشیر لوہار ہے فرام UK. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بشیر لوہار کوئی یہاں کا یا لوک ورثہ کی وہ اس کے پیسوں پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو کسی مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں, اس کو تو سنا ہے ابھی بھی 5 لاکھ کا میں ابھی رائٹ آف انفارمیشن میں نے دے دی ہے درخواست. تو ایک پروسیس ہوتا ہے کہ وہ ملتا ہوتا ہے, وہ تو اپروول پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہاؤس سے آتی ہے. یہ تو دینا کس نے ہوتا ہے رضوانہ, آپ تو خود مطلب جاب کرنے والی ہیں, تو کس نے اپروول دینا ہی ہوتی ہے, اس کی منظوری کس نے دینی ہے؟ سر منظوری انہوں نے بے شک دینی ہے, لیکن وہ ملتا پرائم منسٹر. سر تو وہ بات کیا ہے جب نیچے سے پھیل جائے گی پھر اوپر سے ہاتھ ہوگا تو پھر مل جاتا ہے. تو اب یہ ہوا ہی نہیں نا, اب وہ کنگلے ہیں کہ جو باہر سے آتے ہیں ہمارے فنکاروں کا حق کھا رہے ہیں. ٹیکنیکل آج آپ کی انفارمیشن میں لا رہی ہوں. 23 مارچ یا 14 اگست کو یہ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے, اس 2 سالوں کے علاوہ. یا 23 مارچ کو جب اناؤنس ہوتا ہے تو وہ 14 اگست کو ملتا ہے, جس کا 14 اگست کو اناؤنس ہوتا ہے اس کو اگلے سال 23 مارچ کو ملتا ہے. یہی 2 ڈیز ہیں, اس کو ان ڈیز کے علاوہ کیسے مل گیا؟
پھر یو کے سے جو آتے ہیں تو پھر یو کے سے تو امپورٹڈ تو جو بھی چیز ہوتی ہے آنٹی نے لندن سے بھیجا ہے. نہیں میں نے تو اس سے کوئی آج تک بات ہی نہیں کی، نہ میں اس سے کبھی لڑی ہوں، نہ دھمکی دی، نہ خط لکھے. ہم کیس حق سچ پہ ہے، اس کو انشاءاللہ عادت ہے. اور سوکی صاحب آپ منسٹر لیول اور سیکٹری لیول کا بھی آپ آن ریکارڈ لے کے آئیں، یہ چیزیں لے کے آئیں. میں اور ہمارے چیک پہ بھی آپ آواز اٹھائیں. نہیں کریں گے چیک پہ، نہیں تو انشاءاللہ جن لوگوں کے چیک آپ کا تو ایک رکا ہوا ہے نا یا 14 اگست والا، کئی لوگوں کے 4 رکے ہوئے ہیں. اب وہ بیچ میں کھا گئے ہیں، کیا کیا ہے کوئی تو گپلا کیا ہوگا. انشاءاللہ نہیں میرے اللہ نے چاہا تو میں وہ خاص کر کیا نام ہے اس کا رکا ہوا ہے چیک کو، کئی چیک رکے ہیں. اس کی بیچارے کی بیوی بھی کہہ رہے ہیں بیمار ہے، شہباز بابا حفظ آباد والا. جی اور جو انٹرنیوں کے لیے پیسے ہیں ان کے لیے سارا حساب مانگ رہے ہیں. میرے اللہ نے چاہا تو سارا حساب دیں گے. یہ نہیں ہے، میں نے قانونی طریقے سے میں نے اپلیکیشنیں دے دی ہیں. یہ 25 والے میلے کی جی جی کہ کون کون آئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ نہیں دیں گے تو اگلا ہم مطلب رائٹ آف انفارمیشن کا دروازہ بھی کٹائیں گے، توڑ تک جائیں گے. یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی حوصلہ رکھیں، آپ ٹینشن نہ لیں. نہیں مجھے ٹینشن یہ نہیں ہے. کیا میں نے صرف ایک چیک، ایک سرٹیفکیٹ اور ایک ایوارڈ مانگا، اور وہ بھی میں نے ریٹن درخواست ان سے کی، تو انہوں نے کیا کیا آگے سے ڈرامے کیے میرے ساتھ. ٹھیک ہے چلو بہت شکریہ رضوانہ. تو بہرحال جی آپ لوگ ورثہ کے جو سن رہے ہیں لوگ، میں سیکٹری صاحب سے میں نے سیکٹری صاحب آپ کا نمبر بھی بڑا مشکل سے ڈھونڈ کے میں نے آپ کو بھیجا ہے، لیکن وہ آگے سے پھر بند ہو گیا، میرا واٹس ایپ بند جا رہا ہے. اور جوائنٹ سیکٹری صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے، اور منسٹر کلچر جو بھی ہیں گزارش ہے کہ یہ لوگ ورثہ کی دیوار کا ذرا ایک دفعہ اندر جا کے، ٹھیک ہے جب آپ آتے ہیں ماشاءاللہ ایک پروٹوکول تو دیتے ہیں. میرا ایک اعتراض ہے، مجھے کچھ دن پہلے پتہ چلا ہے کہ ایک ہنا انور صاحبہ کے کمرے میں 4 ٹن کا اے سی لگا ہوا ہے. یہاں پہ تھوڑی دیر میں بات کروں گی. میں ایز اے آرٹسٹ ہی بولوں گی، میری کوئی ذاتی کسی سے بھی گرج نہیں ہے. اس بی بی کی تو ذاتی گرج بن جاتی ہے جو اپنے رائٹ کے لیے بھی آرٹسٹ کے ساتھ تم لڑتی ہو. میرا یہ سوال ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے کہ کیا آپ کے چینل پہ جو آ کے بولے گا یہ اس پہ جھوٹے کیس کرے گی، یہ اس کو عدالتوں میں گھسیٹے گی، یہ اس کو تھانوں میں جا کے. اللہ نے چاہا تو آپ رضوانہ فکر نہ کریں، ہم مطلب اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے ہم فنکاروں کی آواز بن رہے ہیں اور بنتے رہیں گے. اور ایسی جھوٹی شرم آنی چاہیے اس کو، ہے نا. اور میرا ایک گزارش ہے کہ میں پہلے بھی کیا ہک عورت 4 ٹن نہ ایسی، یار کوئی چھوٹے کمرے نہیں بیٹھ سکتی. کسی نے پوچھا بھی کی ہو رہا یار فنکاروں نے پیسہ جا کے دور رہا، اور ہک عورت جڑی ہے وہ 4 ٹن نہ ایسی لگا کے. سوکی صاحب اس کو حرام کے پیسے اتنے اچھے لگتے ہیں اور ہمیں اپنے حق کی کمائی ہمیں اچھی نہیں لگتی. یہ تو بات ہے. بہرحال بہت شکریہ جی. میں پھر کہوں گا کچھ بتانا چاہتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں، لہٰذا ہم انشاءاللہ حق سچ کی آواز سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے میرے اللہ نے چاہا تو. ناظرین کمنٹ میں ضرور دسنا. نیک دعا میں سانو دے اجازت، اپنا بہت خیال رکھنا. اللہ سونے دے والے.